بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو ہم بارگاہ ایزدی میں سر نیاز خم کرتے ہوئے اس ذات باری کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ زرین موقع عنایت فرمایا کہ جامعۃ الصالحات نامی اس ادارے کے احاطے میں ہم سب تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہوا اور کم و بیش 2:30 بجے سے لے کر مغرب تک بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن آوازیں کان میں آتی رہیں، پہنچنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، بچوں کے زبان و بیان اور اس کے انداز سے محسوس ہوا کہ واقعی یہ ادارہ جس غرض کے لیے قائم ہوا، ماشاءاللہ اپنے اس مقصد میں، مقصد جلیل میں یہ ادارہ کامیاب ہے۔ اور صرف یہ ادارہ ہی نہیں بلکہ یہ ادارہ اس اعتبار سے بھی مثالی بن گیا کہ اس ادارے نے اور دیگر اداروں کو اپنے اس احاطے میں جمع کر کے اور اس کے درمیان مسابقات کا پروگرام ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی رشید احمد صاحب ہمارے بہت ہی مخلص، بڑے پیارے اور نیارے دوستوں میں ہیں، اور ہم لوگ ہم وطن ہیں۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں کہیں دور دراز سے آیا ہوا آپ کے درمیان کوئی مہمان نہیں، بلکہ آپ ہی کی طرح سے آپ کے وطن کا، آپ کے گاؤں کا رواحی میرا گھر ہے۔ اس اعتبار سے ہم بھی آپ ہی کے جماعت کے ایک فرد ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح اپنے ان مہمانان گرامی قدر کے میزبان ہیں۔ بس مہمانوں کے لیے راستہ ہموار ہو، اسی کے لیے فضا سازگار بن جائے اور ایسا ماحول بن جائے کہ ہم اپنے مہمانوں کو سننے کے قابل ہو جائیں، اسی کے لیے ہم جیسوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ بھی دھیرے دھیرے جٹ جائیں اور پنڈال کھچاکچ بھر جائے، اور پھر ماحول ایسا بن جائے کہ ہم اپنے مہمانوں کو پوری دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ سن سکیں۔ ماشاءاللہ اس ادارے کے قیام کے روز اول سے محترم میرے دوست مجھ کو آواز دیتے رہے، اور میں گاہے بگاہے آتا بھی رہا۔ اگر بر وقت میں رہا تو ضرور آیا۔ میں ویسے قیام اور بود و باش کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے مدرسے ہی کی لائن سے پورنیہ میں رہتا ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ہمارے علاقے کا، ہمارے وطن کا، ہمارے مقام پر یہ ادارہ ہے، یہ جلسہ ہے، اس لیے ہماری شرکت ہو اور سامع کی حیثیت سے ہو، ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کرنے والے بن جائیں، اسی ناحیے سے آئے، بطور محبت کے انہوں نے ہمیں پیش کر دیا ہے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی سرزمین پر، آپ کے محلے اور گاؤں میں یہ نامی جامعۃ الصالحات ادارہ قائم ہوا، اور یہ 10 سال پہلے قائم ہوا۔ 10 سال پہلے ہم اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ہمیں یاد ہے کہ شاید پہلا جلسہ تھا جب میں آیا تھا، اور میں نے بہت ہی خلوص دل سے، دل کے نہا خانے سے ہم نے یہ دعائیں دی تھی، مبارکباد دی تھی بھائی مفتی عبدالرشید صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ لڑکوں کے مدرسے تو اس علاقے میں آج بھی بہتیرے ہیں اور یہ قائم ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن لڑکیوں کے مدرسے قائم ہونے چاہیے، اور اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ لڑکا انسانی آبادی کا صرف نصف حصہ ہے، اور اس کے بالمقابل لڑکیاں بھی انسانی آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ لہذا لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے جو مراعات، جو حقوق اور جو سہولیات ان کو حاصل ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، اسی اعتبار سے لڑکیاں بھی مستحق ہیں اس بات کی کہ تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے ان کو بھی یہ مراکز حاصل ہوں اور یہ درسگاہیں حاصل ہوں۔ بھائی رشید احمد صاحب نے یہ کارنامہ انجام دے کر کے یہ قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے، لائق صدبار، قابل ستائش کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ یہ مدرسہ قیام کے روز اول سے ترقی پذیر ہے۔ گزشتہ 2-4 سالوں میں جھونپڑے تھے،
بانس اور کیا کہتے ہیں کہ بانس اور ٹاٹ کے کیا کہتے ہیں مدرسے تھے، لیکن الحمدللہ تعمیری انداز میں اور بہت ہی منظم انداز میں تعلیمی اعتبار سے بھی تعمیری اعتبار سے بھی ادارہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ ہم سب دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے بلکہ سیمانچل کے لیے ایک کیا کہتے ہیں معیاری ادارہ قائم کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے یہ لڑکیوں کے لیے، انسانوں کی نصف آبادی کے لیے یہ مینار نور ثابت ہو۔ بھائیوں، ہم اور آپ جیسا کہ جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بینر کے اوپر عنوان باضابطہ دے دیا گیا ہے کہ عظمت قرآن کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ عظمت قرآن یہ تو ایک برننگ ٹاپک ہے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2-4 مہینوں سے ملکی پیمانے پر خاص مقام فاربس گنج یا اس کا حلقہ نہیں، صرف بہار اور سیمانچل کا یہ خطہ نہیں، بلکہ بہار، اتر پردیش، بلکہ ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے پورے ملک کے گوشے گوشے میں اس وقت عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ 2 اور ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر بہت ہی زبردست انداز میں مقامی طور پر ہو، علاقائی طور پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، ملکی پیمانے پر ہو، ہمارے تمام بڑے اور اکابرین، چاہے وہ اداروں کے ذمہ دار ہوں یا مقامی طور پر جلسوں کے نظما حضرات کے اعتبار سے ہوں یا اسی طرح سے جمعیتوں کے ذمہ داران ہوں، ابھی جیسا کہ ہم نے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بلکہ شرکت بھی کی ہوگی، 15 ستمبر کو امارت شرعیہ کے زیر اہتمام صوبائی پیمانے کا نمائندہ اجلاس پٹنے میں ہوا، اور اس کا ایک ہی عنوان تھا تحفظ اوقاف کانفرنس۔ اور اس کے بعد ابھی ایک ہفتہ پہلے پھر اسی مقام پر صوبائی سطح پر پورے بہار کا صوبائی نمائندہ اجلاس جمعیت علماء کے بینر تلے اور اس کی نگرانی سرپرستی میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں پورے صوبے کا نمائندہ اجلاس اسی عنوان کے تحت ہوا، عظمت قرآن ہو یا تحفظ اوقاف۔ اسی طرح سے ناموس رسالت، گزشتہ سال، 1.5 سال، 2 سال سے یہ 2-3 عنوانات، عظمت قرآن تو 1.5 سال ہو گئے، ایک سب سے بڑا دشمن اسلام، قرآن کا دشمن، رسول کا دشمن، وہ جو ہمارے آستین کا سانپ نکلا، وسیم رضوی منحوس نے یہ عظمت قرآن کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایمان سے، اعمال سے محروم کیا، اور اب تو وہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب جیسا انجام اس کا بس ہونے ہی والا ہے۔ بلکہ بہت سی روایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ وسیم رضوی جو ایمان سے خارج ہوا، اپنا نام تک اس نے بیچ دیا اور نام تک بدل گیا۔ اس منحوس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے ایک وقت وہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہوا کرتا تھا اور ہر خاص و عام کے آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ چہرہ چھپا کر اور زمین دوز ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ بھیانک انجام اس کا ہوگا۔ اس لیے کہ آج سے پہلے جتنے دوغلے آئے، آج سے پہلے جتنے منافقین بنے، آج سے پہلے جس نے بھی ایسا سلوک کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خاکم بدہن، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار و رسوا اس دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت کے اعتبار سے تو کیا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ناموس رسالت اور تحفظ اوقاف، یہ 2 عنوانات ایسے ہیں جو اس وقت ملک گیر سطح پر ان 2 عنوانات پر ہمارے اکابرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ مقامی اعتبار سے ہو، علاقائی اعتبار سے ہو، صوبائی اعتبار سے ہو، ملکی اعتبار سے ہو، جمعیتوں کے ذمہ دار ہوں، اداروں کے ذمہ داران ہوں، یہ حضرات ان 2 عنوانات پر کھل کر کے بات کر رہے ہیں، عوام و خواص کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ سرکار یہ اتنے موجودہ حالات میں، اس وقت کے ماحول میں یہ حالات اتنے سنگین ترین ہو چکے ہیں کہ وہ وقف بل، امینڈمنٹ بل جو پیش کر دیا گیا، وہ تو قسمت کہیے،
قسمت کہیے کہ پچھلے الیکشن میں پارلیمانی سیشن میں وہ 333 کی تعداد میں تھے تو انہوں نے طلاق بل کو پیش کیا اور پاس کر دیا، دھارا 370 کو پیش کر دیا اور پاس کر دیا، لیکن اس بار کے پارلیمانی سیشن میں چونکہ وہ 240 کے اندر سمٹ گئے اور 2 بیساکھیوں کے سہارے اپنی سرکار قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اسی لیے بدرجہ مجبوری انہوں نے اس وقف بل جب مخالفت ہوئی، مخالفت پارلیمنٹ میں بھی ہوئی، مخالفت ہر مقام پر ہوئی، تو مجبوری کے درجے میں انہوں نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں اس کو کیا کہتے ہیں بھیج دیا ہے۔ لیکن اس کمیٹی کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے افسوسناک مقام ہے کہ اس کمیٹی کی درجنوں میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میٹنگ کا بھی کوئی خلاصہ اب تک سامنے، کوئی مثبت نتیجہ اور خلاصہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 31 ممبران ہیں، ان 31 میں سے 17 ممبران خود اسی جماعت کے ہیں، اکثریت انہی کی ہے، اور باقی جو بچے ان کو وہ خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختلف عنوان پر باتیں ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ ہم اور آپ دعا گو بھی ہوں، فکر مند بھی ہوں، اور حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہم لوگ اب چاہے باد مخالف چاہے کتنی تیز تند ہو، سرکار کی پالیسیاں چاہے کتنی خطرناک ہوں، چاہے حالات کتنی سنگین ترین ہو جائیں، ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1-2 مقام پر نہیں، درجنوں مقامات پر ہمیں تسلی آمیز پیغام دیا ہے کہ ہم ایمان والوں کے سامنے ہر آن اور ہر زمان میں، ہر مکان میں ابتلاء و امتحان کی آزمائشیں، ابتلاء و آزمائش کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ایسے حالات میں اور ایسے مواقع پر ہمیں بزدل بن کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارے سارے اکابرین اور سارے بزرگان دین اسی بات کی تعلیم اور پیغام دے رہے ہیں کہ حالات چاہے کتنے سنگین ہو جائیں، ہمیں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہم اس ملک کے حقیقی باشندہ ہیں، ہم اس ملک کے سچے کیا کہتے ہیں کہ ساکنان ہیں، اس لیے ہم اگر جئیں گے تو اپنے شعار کے ساتھ، ہم جئیں گے اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ، ہم رہیں گے تو اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے مدارس اور مساجد کے ساتھ۔ آج جی بس 2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، اور آپ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو اور بھی زیادہ مسموم فضائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جتنی زہر آلود ہوائیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں، وہ ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ ابھی 24 تاریخ کو سنبھل کی شاہی جامع مسجد جو 250 سال پرانی مسجد تھی، وہاں پر اس کا سروے کرنے اور اس کی کھدائی کرنے اور اس کی تفتیش تحقیق کرنے کے لیے ایک حیرت ناک واقعہ پیش آیا۔ 19 تاریخ کو یاچیکا داخل کی گئی کورٹ میں، 3:30 بجے فیصلہ آ گیا، اور 6:30 بجے پرشاسن اور حکمراں جماعت کے لوگ، شاسن پرشاسن کے لوگ 6:30 بجے شام کو اس کا سروے کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سیم ڈے میں یاچیکا داخل کی گئی، سیم ہی ڈے میں فیصلہ سنا دیا گیا، اور سیم ہی ڈے میں سروے کے لیے شاسن پرشاسن پہنچ گیا۔ یہ کتنی سوچی سمجھی پلاننگ اور سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ اس لیے بھائیوں، اور اس کے صرف 2 دن کے بعد وہ خواجہ غریب نواز ہند امیر المومنین حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو 800 سال پہلے ہندوستان آئے اور پھر سرزمین اجمیر میں وہ وہیں مدفون ہو گئے، اور ان کے مزار کو بھی 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ 700 سال کے بعد آج پھر عدالت کا سہارا لے کر کے یہ اسلام دشمن طاقتیں، مسلمان دشمن عناصر عدالت کا سہارا لے کر کے اس مزار مقدس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہاں پر شیو لنگ ہے، تو یہاں پر شیو جی کا مندر ہے، تو یہاں پر ایسا ہے ویسا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایسے سنگین ترین حالات اور لمحات میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے قرآن نے، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن ہمیں وہی عظمت قرآن جس کے عنوان تلے، جس کے بینر تلے ہم سب جمع ہیں، یہ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اس بات کے لیے کہ چاہے
بعد مخالف کتنے ہی سرگرم ہو جائیں، ہم کو حالات کا تقابل کرنا ہے، ہمیں سینہ سپر رہنا ہے اور اپنے حقوق کی لڑائی آخری دم تک لڑتے رہنا ہے۔ جیسے سنبھل جامع مسجد کا جب مرحلہ پیش آیا، پانچ جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان میں سے بعض نوجوان کا ایسا فوٹو آیا شہادت کے بعد کہ ہنستا چمکتا اور دمکتا چہرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وقت کی نزاکت دامنگیر ہے، ہم بھی آپ کی طرح سے ہم بھی اپنے مہمانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا طالب علمی کے دور میں چھوٹی سی مدت ہماری مونات بھنجن کے اندر گزری ہے، اس لیے ہم اعظم گڑھ کو اور مونات بھنجن کو اور جونپور کے اس علاقے کو کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کو ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی نسبت پر ہماری حاضری بھی ہوئی کہ ہم اپنے مہمانان گرامی قدر کے گراں قدر بیانات سے ہم خود بھی مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔